حق کے خود ارادیت کی دونوں جماعتیں کیوں بات نہیں؟ کشمیر کے عوام کا بھلا ہونا چاہیے نا۔ جی اگر آپس میں لڑتے رہیں گے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جتنی مرضی لڑائیاں کرتے رہیں، جتنے مرضی فارم 47 کہتے رہیں، اسی سسٹم کے اندر رہنا ہے۔ اب پریزائڈنگ آفیسر انہوں نے لگائے اور باقی سارا عملہ ان کا لگایا ہے، ایڈمنسٹریشن ان کی لگائی ہوئی ہے، تو دھاندلی کا الزام کیسے لگا سکتے؟ پراپر اسٹریٹجی کے تحت وہ یہ الیکشن جیتے ہیں۔ یہ الیکشن جیتنا کوئی اچانک واقعہ نہیں ہو گیا۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ عوام کا مفاد کہیں دور رہ گیا اور مسلم لیگ نون کے مفاد کا تحفظ کیا جا رہا ہے کہ یہ بنیادی طور پر نورہ کشتی ہو رہی ہے، اس میں حقیقت کچھ نہیں ہے۔ صدر کا بھی ہوتا ہے، وہ اسی فارم 47 کی حکومت نے دیا ہے۔ ایک زمانے میں ظاہر ہے یہ جو مجاہدین ہیں ان کو ہم نے تربیت دی تھی، جو آج بعد میں بدراہ ہو کر ہمیں پہ حملہ آور ہو گئے۔ کشمیر کے لوگ تو ان کا ساتھ دیں گے کیونکہ انہوں نے 3 روپے یونٹ بجلی کرائی ہے، سیاسی جماعتوں نے تو نہیں کرائی۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے بارہا اس الیکشن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی، الیکشن سبوتاژ نہیں ہوا۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، آج ہم پروگرام میں جو بات کریں گے آزاد کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ الیکشن کا پہلا مرحلہ جو ہے وہاں پہ مکمل ہو چکا ہے، لیکن دو بڑی جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے ہیں۔ نورہ کشتی والی لڑائی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ ایک طرف بلاول بھٹو صاحب مظفر آباد میں موجود ہیں اور وہ بیانات دیتے ہیں، دوسری طرف مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بھی بلاول صاحب کو کاؤنٹر کرتی ہیں۔ اور بلاول صاحب بیانات میں کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دھاندلی زدہ حکومت ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ریاست کو جو ہے وہ نون لیگ کا جو مفاد ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے ان کے لیے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے ریاست کسی اور کو نہیں کہا۔ اب ریاست سے مراد ان کی کیا تھی، ذرا اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ٹویٹ کرتی ہیں اور اس ٹویٹ میں یہ کہتی ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ دھاندلی کی ماسٹر مائنڈ ہے، اور پھر انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ قیامت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ قیامت کب آئے گی۔ اب یہ اس پہ ذرا بات کریں گے کہ یہ لڑائی جو ہے یہ کب تک چلتی رہے گی، اور ساتھ ہی ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ کیپٹل ٹاک میں کل موجود تھے، انہوں نے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ماضی میں بھی مجاہدین کو جو تربیت دی ہے وہ تربیت ہمارے گلے پڑ گئی ہے۔ اب وہ کس تربیت کی بات کر رہے ہیں اور اب کے ساتھ وہ اس کو چیز کو کیوں ریلیٹ کر رہے ہیں، ذرا اس پہ بات کریں گے۔ اور جیک ہم نے دیکھا کہ وہ الیکشن میں خلل ڈالنے کے لیے وہ کافی ٹائم سے جو ہے وہ ڈفرینٹ پروپیگنڈاز کر رہی تھی۔ انہی موضوعات پہ آج بات ہوگی پروگرام میں۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ عمار صاحب، سب سے پہلے تو ہم ذرا سٹیپ بائی سٹیپ بات کر لیتے ہیں۔ دونوں جماعتیں ڈفرینٹ دعوے کر رہی ہیں۔ ایک طرف دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم کشمیر کو بسیں دے دیں گے، ہم کشمیر میں فلائی اوور بنا دیں گے۔ دوسری طرف بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں حق حاکمیت، حق ملکیت، حق روزگار۔ حق کے خود ارادیت کی دونوں جماعتیں کیوں بات نہیں کر رہی؟ میرا بنیادی سوال بڑا دلچسپ سوال ہے، اور یہ بنیادی طور پر دونوں جماعتیں جس طرح ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوئی ہوئی ہیں، اس میں بنیادی طور پر کشمیر کے عوام کا بھلا ہونا چاہیے نا۔ اگر آپس میں لڑتے رہیں گے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ہم نے دیکھا کہ اچانک لڑائی کی آنچ تیز ہو گئی۔ دیکھیں، دونوں جماعتیں مختلف جماعتیں ہیں۔ یہ دونوں جماعتیں کبھی بھی ایک طرح کی جماعتیں نہیں۔ کس زمانے میں ہوتا تھا ایک رائٹ کی جماعت ہوتی تھی، ایک لیفٹ کی جماعت ہوتی تھی۔ اب رائٹ لیفٹ والا کانسیپٹ رہی نہیں، ساری زیادہ سے زیادہ کوئی سینٹر کی جماعت ہے، کوئی رائٹ کی ہے، کوئی ایکسٹریم رائٹ کی ہے، اس طرح کی جماعتیں پاکستان میں ہیں۔ تو لیکن ان کے نظریات لوگ سارے مختلف ہیں نا، اور یہ ایک سسٹم کے تحت اس حکومت کے نظام کے اندر ہیں، اور ان کو بہرحال یہ اس نظام سے نکل بھی نہیں سکتے۔ جتنی مرضی لڑائیاں کرتے رہیں، جتنے مرضی فارم 47 کہتے رہیں، اسی سسٹم کے اندر رہنا ہے۔ لیکن جس طرح کی گفتگو شروع ہو گئی ہے اور جس لیول پر بیان بازی شروع ہو گئی ہے، اس کی توقع نہیں تھی۔ بنیادی طور پر کشمیر کے لوگوں کے لیے کیا چاہیے؟ کشمیر کے لوگوں کے ظاہر ہے محرومیاں بھی ہوں گی، ظاہر ہے، اور ان کو ووٹ کا بھی حق چاہیے ہوگا، اور ان کو سستی چیزیں بھی چاہیے ہوں گی۔ ساری چیزیں ان کی ضرورت ہے، ان کو حق خود ارادیت بھی چاہیے ہوگا۔ ساری چیزیں ان کے لیے ضروری ہیں، ساری چیزیں ان کے اہم ہیں۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ سیاسی گرما گرمی میں کہیں وہ چیزیں گم نہ جائیں، اور ہم بھول جائیں کہ ان کے کیا مقاصد ہیں، ان کے کیا مطالبے ہیں، ان کی کیا مشکلات ہیں۔ تو اس حوالے سے مجھے یوں لگتا ہے کہ گرمی تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے۔ جو
فرینکلی اسپیکنگ اگر آپ کشمیری ہیں تو آپ کو وہ اسٹریٹجی اچھی لگے گی جو مسلم لیگ نون کی ہے کہ آپ کو بسیں تو مل گئی نا, آپ کو 15 ہاسپٹل آن ویلز تو مل گئے نا, آپ کو 5000 لیپ ٹاپ تو مل گئے نا. یہ لوگوں کی خدمت کا طریقہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ صرف الزام تراشی سے تو لوگوں کی حالت بہتر نہیں ہوتی. یہ کمپیریزن ہو رہا ہے آج کل. نون لیگ کا آپ کو لگتا ہے عمار صاحب, کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا جیسے جی پی میں ہوا پیپلز پارٹی وہاں سے جیت گئی, آپ کشمیر میں ہمیں دکھائی دے رہا تھا اور سب یہ بات بھی کر رہے تھے کہ نون لیگ جو ہے وہ وہاں سے جیتے گی. وہ اس وجہ سے کیونکہ نون لیگ کا جو بیانیہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنی کارکردگی سے لوگوں کو دکھا رہے تھے. پیپلز پارٹی کے پاس کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی کشمیر میں حکومت تھی, وہ کچھ نہیں وہاں پہ کر سکے, اور دوسرا پھر ان کا سندھ کے ساتھ بھی کمپیریزن کیا جا رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی سی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ کارکردگی اور وہ بیانیہ بنانے میں مسلم لیگ نون تو کامیاب رہی ہے نا پھر. ہاں اچھا, اور جو بلاول بھٹو لگا رہے ہیں نا دھاندلی کا الزام, وہ تک نہیں بنتی. اس لیے کہ دھاندلی کا الزام تو دھاندلی تو کروا سکتی ہے حکومت. جی, تو وہاں تو کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت, اور وہ مثلاً انہوں نے اب پریزائڈنگ آفیسر انہوں نے لگائے اور باقی سارا عملہ ان کا لگایا ہے, ایڈمنسٹریشن ان کی لگائی ہوئی ہے, تو دھاندلی کا الزام کیسے لگا سکتے. دوسرا فارم 47 کی حکومت, تو وہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ اس حکومت کا حصہ ہیں, اسی کی وجہ سے ایم بنے ہوئے ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں. مسلم لیگ نون کی اسٹریٹجی کامیاب رہی یا کچھ, دیکھیے اس میں نا مسلم لیگ نون نے کام پہلے سے کیا ہے. ہمیں عام لوگوں کو نظر آتا ہے کہ یہ جو ہے بہت اچھے جلسے ہو گئے, ایسی بات نہیں ہے. جلسوں سے تھوڑا سا فرق پڑتا ہے لیکن گراؤنڈ پہ کام کرنا پڑتا ہے. جو فاروق حیدر صاحب ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہوا ہے, اور ساتھ ہی ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جو شاہ غلام قادر ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہوا ہے. اچھا, گراس روٹ لیول پر ایک ایک حلقے پر کس کینڈیڈیٹ کے ساتھ کس کو ملانا ہے, کس کو بٹھانا ہے, کس کو کیا کرنا ہے, یہ سارا کچھ انہوں نے بہت پہلے سے کام کیا ہوا ہے. تو ایک پراپر اسٹریٹجی کے تحت وہ یہ الیکشن جیتے ہیں. یہ الیکشن جیتنا کوئی اچانک واقعہ نہیں ہو گیا, اس میں بہت زیادہ رول ہے امیر مقام صاحب کا جو کہ وفاقی وزیر برائے امور کشمیر ہیں. انہوں نے گراس روٹ لیول پر بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے. اچھا عمار صاحب, کل بلاول صاحب موجود تھے وسیم بدامی کے پروگرام میں, اور انہوں نے کہا کہ جو ریاست پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ عوام کا مفاد ضروری ہے, لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ عوام کا مفاد کہیں دور رہ گیا اور مسلم لیگ نون کے مفاد کا تحفظ کیا جا رہا ہے. اور پھر ساتھ ہی کیونکہ کل یہ بات انہوں نے اپنے جلسے میں مظفر آباد میں کی, اور بدامی صاحب کے شو میں انہوں نے کہا کہ ریاست سے مراد ان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی. پھر ریاست سے مراد ان کی کیا تھی؟ تو بلاول نے کسی نے بڑا اچھا اس پہ تبصرہ کیا کہ بلاول نے کریز سے باہر نکل کر شاٹ مارنے کی کوشش کی, لیکن فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا اور واپس کریز میں آ گئے, اسٹمپ آؤٹ نہ ہو جائے. تو وہ انہیں بہت اچھا, لیکن یہ لفظی گولہ باری بھی ہے. ابھی میری بات ہو رہی تھی امیر مقام صاحب سے, اور انہوں نے بتایا کہ جس ہوٹل میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی کے ایک پورشن میں بلاول بھٹو ہیں, وہ اپنی پریس کانفرنس کر رہے ہیں, ہم اپنے انٹرویوز دے رہے ہیں. تو اتنے بھی اختلافات نہیں ہیں جتنے دکھائی دیے جا رہے ہیں. ایک طبقے کا خیال ہے کہ یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا معاملہ ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے, تاکہ وہ جو ایک فساد کی انتشار کی کیفیت نظر آ رہی ہے اس سے لوگوں کو بچانے کے لیے لوگوں کی انگیجمنٹ ادھر بڑھائی جا رہی ہے. اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر نورہ کشتی ہو رہی ہے, اس میں حقیقت کچھ نہیں ہے. کسی حد تک یہ بات درست بھی رکھتی ہے. تو پھر بلاول صاحب نے آج فارم 47 کا تانا بھی دے دیا. انہوں نے کہا فارم 47 کی حکومت ہے, خود بھی تو حکومت کا بالکل اسی طرح وہ حکومت کا حصہ ہے. ہر معاملہ ان کا ایسا ہے, ان کے پاس بھی ہوتے ہیں, صدر کا بھی ہوتا ہے, وہ اسی فارم 47 کی حکومت نے دیا ہے, گورنر سارے اسی فارم 47 کی حکومت نے دیے. تو یہ تو بڑی اوپن سی بات ہے. یہ میرا خیال ہے کہ لفظی گولہ باری ہے. لفظی گولہ باری, ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ نسل در نسل دھاندلی والی پیداوار ہے. دوسری جانب مریم نواز کہتی ہیں کہ یہ جو ہے وہ ماسٹر مائنڈ ہے دھاندلی کے, اور قیامت کا بانی ہے, قیامت کا بانی ہے. میں آپ کو اس طرح بات نہیں کرتے. میرے خیال میں یہ بہت شیلو گفتگو ہو جائے گی کہ مریم نواز نے کیا بیان دیا اور بلاول بھٹو نے کیا بیان دیا. اصل میں بات یہ کرنی چاہیے معاملہ کب خراب ہوا. معاملہ تب خراب ہوا جب وفاق میں زبردستی سے ڈنڈا ڈولی سے عمران خان کی حکومت لائی گئی. پھر اس کے بعد وہاں پر
کشمیر میں ہم نے دیکھا ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے قیوم نظامی جی اور نیازی، ان کی قیوم کیپیسٹی نہیں تھی اور ان کو ہم نے وزیر اعظم بنا دیا، اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد اچھا ان کو گرا دیا تنویر الیاس صاحب نے، اور اپنی پارٹی کے اور بڑے پیسے خرچ کیے، وہ کر سکتے ہیں لیکن وہ کو بہت زیادہ ہوش میں رہتے نہیں تھے، نظر نہیں آ رہے ہاں اچھا وہ جو ہے پھر اس کے بعد انوار الحق صاحب آئے، پھر انوار الحق صاحب، مطلب یہ معاملہ وہاں سے خراب ہوگا، یہ ایڈمٹ کرنا چاہیے، اور یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ بھی جو معاملات خراب ہوئے ہیں وہیں سے ہوئے ہیں۔ اگر وہ سارا تجربہ نہ کیا جاتا نہ وفاق میں نہ کشمیر میں تو آج پورے ملک کی صورتحال بہت بہتر ہوتی۔ تو پھر تجربہ کس نے کیا ہے؟ پھر یہ دونوں جماعتیں ہی ہیں کرنے والی؟ نہیں، تجربہ آپ کو پتہ ہے، تجربہ کرنے والوں نے کیا ہے اور بھگتا بھی ہے، تو پھر بلاول ان کو بھی صاحب نقصان نقصان بالکل ایسا ہی ہے، وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں چیزیں۔ اچھا وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بات کی ہے، وہ بھی موجود تھے کیپٹل ٹاک میں، انہوں نے کہا کہ جو ہم نے ماضی میں تربیت دی ہے مجاہدین کو وہ ہمارے گلے پڑ گئی تھی، آپ کے ساتھ وہ ریلیٹ کر رہے ہیں، کس طرح سے ریلیٹ کر رہے ہیں؟ اور بلاول صاحب نے کیا بڑا ایسا بیان دے دیا ہے رانا صاحب نے۔ بالکل یہ جو رانا ثناء اللہ کا بیان ہے بالکل درست ہے۔ ایک زمانے میں ظاہر ہے یہ جو مجاہدین ہیں ان کو ہم نے تربیت دی تھی، جو آج بعد میں بدراہ ہو کر ہمیں پہ حملہ آور ہو گئے، تو وہ ظاہر ہے اسی طرح یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی بھی کہیں اپنوں ہی نہیں بنوائی تھی، اور پھر اس کے مطالبات بھی خود مانے تھے۔ اب دیکھیے نا، خون لگ گیا ہے نا، لوگ کشمیر کے لوگ تو ان کا ساتھ دیں گے کیونکہ انہوں نے 3 روپے یونٹ بجلی کرائی ہے، سیاسی جماعتوں نے تو نہیں کرائی۔ تو کمزور حکومتوں کے فیصلے بہت عرصے تک ریاستوں کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ اچھا بلاول صاحب ایک کمیشن کی بات کر رہے تھے کہ کمیشن بنا دیتے ہیں، مفاہمتی کمیشن کوئی بنا دیتے ہیں، اور اس میں جو ہے پھر ہم چیزوں کو ڈیل کر لیتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ کمیشن بنے گا اس ٹائم پہ آگے، کیونکہ الیکشنز ہیں اور ساری تیاریاں تو وہاں پہ ہیں؟ آپ سے میں بالکل سچ بات بتاؤں کہ میں نے بہت اس بات کو ایڈوکیٹ کیا کہ کشمیر میں اگر عوامی نمائندوں کی حکومت آ جائے تو معاملات حل ہو جائیں گے، لیکن کبھی کبھی مجھے خوف آتا ہے کہ کہیں دیر تو نہیں ہو گئی، اور شاید اب عوامی نمائندے کی حکومت آ جائے تب بھی شاید جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا جو جن بوتل سے باہر آ گیا ہے وہ اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو۔ تو لیٹس سی، ابھی تک تو اہم بات یہ ہے کہ یہ الیکشن ہونے کی کسی کو توقع نہیں تھی، انہوں نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے بارہا اس الیکشن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی، الیکشن سبوتاژ نہیں ہوئے اور الیکشن ہو رہے ہیں، پونچھ میں بھی ہوں گے، یہ ہو جاتے ہیں تو بہرحال بہت حد تک بہتری ہوگی، لیکن ریاستوں کو سیاسی تجربات کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ اللہ کرے کہ یہ سمجھ آ جائے۔ اچھا ہمارے صاحب لاسٹ کوشچن، کیا لگتا ہے مخلوط حکومت بنے گی یا اکثریت مسلم لیگ نون کو ملے گی؟ میری ابھی امیر مقام صاحب سے بات ہوئی، وہ تو بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ بھائی ہم سمپل میجورٹی تو حاصل کر لیں گے۔ سمپل میجورٹی کا مطلب ہے کہ 45 کے ایوان میں سے 23 نشستیں آپ کی ہوں گی، اور یہ ٹرینڈ ٹھیک بھی لگتا ہے۔ ابھی دیکھیے 9 نشستیں 13 میں سے انہوں نے حاصل کر لی ہیں، مظفر آباد میں 9 نشستیں ہیں اور 7 مہاجرین کی 12 نشستیں ہیں، تو یہ 21 نشستیں ہیں، اس میں سے بھی اگر اچھا نمبر بن جاتا ہے تو میرے خیال میں مسلم لیگ نون بہت اچھی پوزیشن میں ہوگی۔ کلیئر ہو جائے گا 2 اگست کو۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ وقت دینے کے لیے۔ ناظرین مجھے اور ہمارے سب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔